حضرت مولانا مفتی صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ عموماً غیر مسلم نماز کے متعلق سوالات کرتے ہیں، جن میں سے ایک ان کا مشہور سوال یہ ہے کہ مسلمان ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ 4 یا 6 نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور عموماً اس سوال کا تعلق غیر مسلم افراد کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں چونکہ یہاں ہانگ کانگ میں پچھلے 8 سال سے دعوت اسلام کے حوالے سے مختلف غیر مسلم ڈیلیگیشنز اور گروپس اور لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہوں، بلکہ یہاں جس سینٹر میں ہوں یہ سینٹر ہانگ کانگ کا بگیسٹ اینڈ لارجسٹ اسلامک سینٹر ہے، تو اس میں آئے روز کافی بڑی تعداد غیر مسلموں کی آتی رہتی ہے، اور وہ یہاں پر یہی سوال کرتے ہیں جو سوال ابھی آپ نے پوچھا ہے۔ وہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ ہم مسلمان 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، وائی نوٹ 6 ٹائم وائی نوٹ 4 ٹائم، ہم 6 ٹائم 7 ٹائم 3 ٹائم 4 اوقات کے اندر ہم کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ ہمیں مسٹ بھی 5 ٹائم نماز کیوں پڑھنا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب اگر ہم سے کوئی مسلمان پوچھے گا تو ظاہر ہے ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حدیث کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ایک مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے، سر جھکا لیتا ہے، وہ ریزن اور لاجک کے اندر نہیں جاتا۔ اور یہ ایک مسلمان کو جب ہم سوال کا جواب دیں گے تو اس طرح دیں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کہ اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، اور ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی تو باقاعدہ کتاب احکام اسلام عقل کی روشنی میں، عقل کی نظر میں، اسی طریقے سے اور بھی ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ عرب کے علماء کا بھی یہ اس پر اتفاق ہے کہ اسلام کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، اسلام کا ہر حکم کے پیچھے ایک لاجک اور ایک ریزن موجود ہے۔ تو یہاں پر یہی سوال جب ہم سے کرتے ہیں تو میں اس کے جواب کی طرف آتا ہوں شارٹ کٹ طور پہ، کہ ہم مسلمان 5 اوقات کی نماز جو پڑھتے ہیں اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اللہ اس دن کا، اس رات کا، اس دوپہر کا، اس شام کا، اس سورج کے آنے جانے کا، سن سیٹ ہونے کا، سن رائز ہونے کا، سورج کے طلوع ہونے کا، سورج کے غروب ہونے کا مالک اللہ ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ تو یہ جو اوقات کی تبدیلی ہے، یہ جو دن اور رات کی تبدیلی ہے، اس تبدیلی کا بڑا تعلق 5 اوقات کے ساتھ ہے۔ تو ہم ہر 5 اوقات میں وقت کی تبدیلی کے وقت، ایک وقت سے دوسرے وقت جاتے وقت ہم سر بسجود گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں، اور نماز پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم عبدیت کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں یہ والا ٹائم بھی، یہ والا وقت بھی عطا فرما دیا۔ اب آئیے میں ہر نماز کے پیچھے ایک حکمت بیان کرتا ہوں کہ فجر کے وقت ہم عموماً نماز اٹھتے ہیں، اور ہم پوری رات نیند میں ہوتے ہیں، اور نیند کی مشابہت موت کے ساتھ ہے۔ جس طریقے سے ایک موت والے آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، ایون اس کے سامنے کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ایک آدمی جب موت کے اندر چلا جاتا ہے اسے بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، اسے بھی کچھ شعور اور کچھ پتہ اور کچھ احساس نہیں ہوتا۔ سیم اسی طریقے سے جب پوری رات ہم نے نیند میں گزار لی، اب اللہ رب العزت نے رات کے بعد ہمیں نیا چڑھتا سورج عطا کیا، دن عطا کیا، تو یہ جو دن کا آغاز ہوا، یہ جب سن رائز ہوا، ہم اس سے پہلے ہم فوراً آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر جھک گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رات عطا کی تھی، ہم سو گئے تھے، یہ موت کے مشابہت تھی، لیکن آپ نے نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ نئی زندگی کا جیسے آغاز ہوا دن کے داخل ہونے کے لیے، ہم نے فوراً فجر کی نماز ادا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ حکمت ہے فجر کی نماز کے پیچھے، یہ ہے فرسٹ پریئر جو ہم پرفارم کرتے ہیں۔
اب آئیے میں دوسری نماز کی طرف آتا ہوں کہ دوسری نماز ہم پڑھتے ہیں آفٹر نون ٹائم پہ، دوپہر کے وقت میں، کہ دن کا ایک حصہ گزر چکا ہے، اب دوپہر اور ظہر کا وقت داخل ہو رہا ہے۔ اب جب ایک حصہ وقت کا چلا گیا، ایک دوسرا حصہ وقت کا آیا، ہم پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عبدیت کا اظہار کرنے کے لیے دوبارہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر بسجود ہوئے، اور ہم نے کہا یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے صبح عطا کی تھی اور اب ایک دوسرا وقت آ رہا ہے، اس دوسرے وقت کے داخل ہوتے وقت ہم نے دوبارہ شکر ادا کیا اور ہم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر جب یہ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے یا آفٹر نون ٹائم چلا جاتا ہے یا ہم ایوننگ ٹائم پہ چلے جاتے ہیں، پھر ایک نیا وقت داخل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس نئے وقت کے داخل ہوتے ہی فوراً پھر ہم دوبارہ تیسری نماز کے ساتھ آ جاتے ہیں اور عصر کی نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور سر جھکا دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ وقت لانا بھی آپ کے ہاتھ میں تھا اور یہ وقت بھی آپ نے عطا فرما دیا۔ اس وقت کی تبدیلی پر ہم آپ کے سامنے آ کر سر بسجود ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر جب یہ عصر کا وقت گزر جاتا ہے، ایوننگ ٹائم گزر جاتا ہے، سن سیٹ ٹائم آ جاتا ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے کا بالکل وقت آ جاتا ہے، ہم پھر اس وقت آ جاتے ہیں اور فوراً آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ صبح سورج طلوع ہوا تھا، وہ بھی آپ کی مرضی اور حکم اور منشا کے مطابق تھا، اب سورج غروب ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے۔ ہم پھر چوتھی مرتبہ آ کر مغرب کی نماز ادا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر جب یہ وقت گزر جاتا ہے، جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں، جب ہم بستر پہ جانے لگتے ہیں، جب ہم اپنی تمام سرگرمیوں کا اختتام کرنے لگتے ہیں، ہم پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں عشاء کی نماز ادا کر کے کہ یا اللہ یہ دن بھی آپ کے ہاتھ میں تھا، یہ ظہر بھی آپ کے ہاتھ میں تھا، یہ آفٹرنون ٹائم، یہ دوپہر، یہ شام، یہ مغرب، یہ عشاء، یہ رات کا آنا جانا، یا اللہ یہ سب تیرے حکم کے مطابق اس کی تبدیلی آ رہی ہے۔ تو جس طریقے سے وقت تبدیل ہو رہا ہے اس طریقے سے ہم اللہ کی طرف آ کر جھک کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو عموماً ایک دن میں ایک رات میں تبدیلی اوقات 5 مرتبہ ہوتی ہے، اس لیے ہم نماز بھی 5 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہیں اس کے پیچھے حکمت جو ہم عام طور پہ غیر مسلم لوگوں کو اس ریزن اور اس لاجک سے ہم انہیں آگاہ کرتے ہیں۔ www.darsequran.com